وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کا سیکوینس کیا ہے وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا کل ای شیء اکبر شہادتاً قل اللہ شہید بینی و بینکم و اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ اینکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ قرآن کریم خلف و سلف کے لیے نذیر بشیر ہے، جو گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی اور جو موجود ہیں ان کے لیے بھی بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ بشارتیں بھی دیتا ہے اور متنبع بھی کرتا ہے۔ نذیر کا معنی ڈرانا بھی ہے اور خبردار کرنا بھی ہے، متنبع کرنا بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ علماء اور فضلاء بڑے بڑے وہ بھی مستفید ہوتے ہیں، اور عام قاری وہ بھی استفادہ کرتا ہے۔ سب کو ضروری نہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے مفسر قرآن ہونا ہی ضروری ہے، توجہ چاہیے۔ اگر آپ کی توجہ ہو گئی آپ کو قرآن سمجھ آئے گا اور بتائے گا، اور اگر آپ نے توجہ نہ کی، مثلا آپ قرآن کریم میں نقائص ڈھونڈنے بیٹھے ہیں، اس میں دیکھیے کہ نقص کون سے۔ مستشرقین نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں، یہ 300 سال سے زیادہ پہلے بھی کام کرتے تھے، لیکن گزشتہ 3 صدیوں سے، خاص کر جب سے مسلمانوں کی اندلس میں کرتبہ میں جب حکومت ختم ہوئی نا، 8-9 صدیوں کے بعد یہ سارا نظام بدلا ہے۔ اس کے بعد یہ ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ اورینٹلسٹ مستشرقین نے ٹیمیں بنا دیں، پوری دنیا میں وہ پھیل گئے۔ تو وہ قرآن کی حدیث کی غلطیاں نکال کر آج یہ جو دانشور بنتے ہیں نا، یہ سوال اٹھاتے ہیں، یہ سوال ان کے نہیں ہیں، یہ سارے ان کے اٹھائے ہوئے سوالات ہیں، بلکہ شیطان کے اٹھائے ہوئے سوالات ہیں، وہ لے کر پھر رہے ہیں۔ تو وہ اگر وہ سوالات لے کے میں یہ بات کرنے لگا تھا کہ انہوں نے ٹیم بنائی، ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی، جرمن کا ایک بڑا اسکالر، وہ قرآن پہ بحث کر رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے۔ جب وہ اس آیت پہ پہنچا نا، ایک دھماکہ ہوا، زمین و آسمان علیحدہ ہوا، وہ وہیں پہ رک گیا۔ کہتا ہم تو اس کی غلطیاں ڈھونڈنے نکلے تھے، یہ تو خود بتا رہا ہے کہ آسمان زمین کس طرح بنے، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اسی بات سے اس نے غلطی کی معافی مانگی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور پھر عام بندہ نہیں، وہ دنیا بھر میں معروف اسکالر بنا۔ پھر بہت ساری اس نے کتابیں لکھی اور بہت ساری مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ تو یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اللہ کے کہنے پر، وہ کیا ہے؟ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، میری طرف وحی کیا گیا یہ قرآن، اللہ نے وحی کی ہے جبریل کو بھیج کے، اس کے ذریعے میرے سینہ اطہر، قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ کس لیے؟ لانذرکم بہ ومن بلغ، کہ میں تم سب کو خبردار کروں، متنبع کروں، اور جس کے پاس قرآن پہنچے، سب کو تو نہیں، مطلب ہے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا، وہ سارے صحابہ ہیں،
براہ راست صرف 1,44,000 لوگوں نے سنا ہے نا، تو پوری دنیا میں قرآن پہنچا ہے۔ اللہ اللہ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز خطوط لکھے، کیسر کو، کسریٰ کو، نجاشی کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو، سلاطین کو، امراء کو پھر خطوط لکھے اور دعوت دی۔ وہ ہوتی تھی من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ یا الی کیسر یا الی نجاشی، اس طرح پہلے حضور کا نام آتا پھر اگلے بندے۔ اس سے متعلقہ بہت ساری باتیں ہیں، اب وقت نہیں ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا ومن بالغ، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام محمد بن کعب کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس قرآن پہنچا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی آپ کی تعلیمات کو دیکھا، آپ کے ارشادات کو دیکھا، تو تصور کریں نا وہ مجھے بہت بڑی دولت مل رہی ہے۔ پھر اسی طرح ومن بلغہ القرآن فقد ابلغہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس قرآن پہنچا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، یعنی آپ کی دعوت اس تک پہنچ رہی ہے، اللہ کا نظام ہے نا اس کے پاس یہ پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح ربیع بن انس نے کہا حق علی من اتبع رسول اللہ ان یدعو کالذی دعا رسول اللہ۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، کہا کہ حق ہے جو شخص بھی دعوت کا کام کرتا ہے، جو بھی یہ یہاں بیٹھنا، اللہ اللہ بیٹھ تو جاتے ہیں شوق سے، لیکن اس کی جواب دہی بڑی ہے، سننے والوں سے سنانے والوں کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی جواب دہی مسئولیت بڑھ جاتی ہے۔ اب اس میں لازم ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یقین کر لے، تحقیق کر لے، اس بات کو بالکل تیقن اور یقین کے ساتھ بیان کرے کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پہنچائی ہے، اور اگر کہیں دانستہ طور پر خیانت کر دی اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ دانستہ خیانت نہیں کرنی چاہیے، اگر غلطی سے کو ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ ذمہ داری سمجھے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند میں بیٹھا ہوں، یہ ممبر وہ ممبر ہے، میری ذمہ داری ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے کہا اے میرے رسول پہنچا دو سارا میرا پیغام، اگر ایک لفظ بھی، ایک جملہ بھی آپ نے چھپا کے رکھا، رسول کو اللہ کہہ رہا ہے، اگر ایک جملہ بھی چھپا کے رکھا ما بلغتا رسالت، ساری رسالت سمیٹ لیا آپ نے، چھپا لیا۔ تو جو امتی ہیں اور امت کے اسکالرز ہیں، علماء ہیں، مفسرین، واعظین، خطباء، ان کی بھی ذمہ داری ہے اسٹیج پر، مجلس میں، محفل میں، کسی مسند پر کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو بے بنیاد ہو، جس کی حقیقت نہ ہو۔ اللہ اللہ، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آخری یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت کا بھی اگر آپ کو علم ہوتا ہے تو وہ آگے پہنچاؤ، دوسروں کو درس دو، سمجھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے کسی مجلس میں بیٹھے، دھواں دار خطابات ہوں، واعظ ہوں، تفسیر سب کچھ ہو، جاتے وہ کہیں کیا بیان کیا، ہاں خطیب بول تو بڑا اچھا رہا تھا لیکن بات کو یاد نہیں رہے گی، یہ نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے۔ اللہ اس محفل پہ تو راضی ہو جا۔ اللہ قیامت کے دن اسی طرح ہمیں اٹھا لینا، ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہو، تیرے نبی کا فرمان ہو، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے۔